السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ مسلمان قبرص کی راجدھانی قسطنطنیہ کی طرف آگے بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ چند ساعتوں کے بعد ان لوگوں نے مسلمانوں سے صلح کا مطالبہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کے مطالبے کو قبول کیا اور طرفین سے صلح کی شرائط رکھی گئی۔ اہل قبرص نے مسلمانوں کے ساتھ یہ شرائط رکھی کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی کوئی شرط نہ رکھی جائے جس کی وجہ سے وہ رومیوں کے ساتھ مشکلات میں مبتلا ہوں، کیونکہ یہ ان کی قدرت سے باہر ہے۔ وہ رومیوں کے ساتھ قتال نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی طرف سے مندرجہ ذیل شرائط رکھی گئیں۔ باہر حملے کی صورت میں مسلمان جزیرہ قبرص کے دفاع کے ذمہ دار نہ ہوں گے۔ جزیرہ قبرص کے باشندگان رومیوں کی نقل و حرکت سے مسلمان کو مطلع کرتے رہیں گے۔ جزیرہ قبرص کے باشندگان مسلمانوں کو سالانہ 7,200 دینار ادا کرتے رہیں گے۔ جزیرہ قبرص کے لوگ مسلمانوں کے لیے دشمن تک پہنچنے کے لیے راستہ فراہم کریں گے۔ اگر رومی اسلامی ممالک پر حملہ آور ہوں تو جزیرہ قبرص کے لوگ ان کی مدد نہیں کریں گے اور نہ مسلمانوں کے اصرار پر انہیں مطلع کریں گے۔ مسلمان واپس شام پہنچ گئے۔ اس حملے نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بحری جنگ پر اچھی طرح قدرت رکھتے ہیں، اور اس مہم سے مسلمانوں کو ایک طرح سے بحری جنگوں کی مشق کا موقع ملا تاکہ وہ دشمن یا اسکندریہ پر حملے کی صورت میں رومی دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ معاویہ بن ابی سفیان نے بنو فزارہ کے خلیف عبداللہ بن قیس الجاسی کو بحری بیڑے کا قائد مقرر کیا۔ انہوں نے موسم سرما اور گرما میں 50 بحری جنگیں کی۔ نہ کوئی فوجی ڈوبا اور نہ مصیبت زدہ ہوا۔ آپ برابر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لشکر کو عافیت عطا کرے اور ان میں سے کسی کو مصیبت زدہ کر کے ان کو آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسا ہی ہوا، لیکن جب تنہا جام شہادت نوش کرنا چاہا تو تنہا اپنی کشتی پر مقدمۃ الجیش کے طور پر نکل پڑے۔ پھر روم کی ایک بندرگاہ پر پہنچے، وہاں کچھ مانگنے والے ملے، ان کو نوازا۔ ان میں سے ایک خاتون اپنی بستی میں گئی اور لوگوں سے کہا، تمہیں عبداللہ بن قیس چاہیے؟ لوگوں نے پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا، بندرگاہ میں۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کی دشمن، تم عبداللہ بن قیس کو کیا پہچانو؟ اس نے ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی اور کہا، تم عاجز لوگ ہو، عبداللہ بن قیس کی شخصیت کسی پر مخفی رہنے والی ہے۔ لوگ اس کے کہنے پر بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے اور عبداللہ بن قیس پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، آخر کار جام شہادت نوش کر لیا۔ آپ کے ملا نے واپس آ کر لشکریوں کو خبر دی۔ لشکر کی قیادت سفیان بن عوف ازدی نے سنبھالی اور لشکر کو لے کر بندرگاہ پر پہنچے اور رومیوں سے مقابلہ کیا۔ مقابلے کے دوران میں ساتھیوں کو سخت و سست کہنا شروع کیا تو عبداللہ بن قیس کی لونڈی نے کہا کہ عبداللہ بن قیس قتال کے وقت ایسا نہیں کہتے تھے۔ سفیان نے اس سے دریافت کیا، تب کیا کہتے تھے؟ اس نے کہا، وہ کہتے تھے سختی کے اوقات ہیں، پھر ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اس دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ عبداللہ بن قیس الجاسی کا آخری دورہ تھا۔ اس خاتون سے جس نے عبداللہ بن قیس کی خبر دی تھی پوچھا گیا، تم نے عبداللہ بن قیس کو کیسے پہچانا؟ اس نے کہا، دیکھنے میں تو وہ ایک تاجر لگتا تھا، لیکن جب ہم نے اس سے سوال کیا تو اس نے بادشاہ کی طرح عطا کیا۔ اس وقت میں پہچان گئی کہ ہو نہ ہو یہ عبداللہ بن قیس ہے۔ اور اس طرح جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کمانڈر کو شہادت کا شرف عطا کرنا چاہا تو اسے اس کا موقع عنایت فرمایا۔ اس وقت آپ تنہا دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ان کی سراغ رسانی میں مشغول تھے۔ اسی اثنا میں اس ہوشیار عورت نے حقیقت کا پتہ چلا لیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ شخص بظاہر ایک عام تاجر لگتا ہے، اس کی داد و دہش بادشاہوں کی ہے۔ اس طرح اس نے سادگی کے باوجود آپ کے اندر قیادت اور سیادت کے علامات پہچان لی اور اس کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ مسلمان کا کمانڈر ہے جس نے اس ملک کے جنگجوؤں کے چکے چھڑا دیے ہیں۔ اسی طرح اس عظیم قائد کی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، سخاوت اور فراخ دلی اس کے راز کو فاش کرنے کا سبب بنی تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصل شدہ امر واقع ہو جائے، اور اس طرح دشمن کو حملہ کرنے کا موقع ملا اور پھر آپ شہادت کے شرف سے مشرف ہوئے۔
اس طرح مسلم قائدین نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اعلیٰ مثال قائم کی ہے تاکہ عظیم منصوبے ان کی ہاتھوں پائے تکمیل کو پہنچے اور اپنے بعد والوں کے لیے صالح آئیڈیل ثابت ہوں۔ 33 ہجری میں قبرص پر رومیوں کا سخت دباؤ پڑا، جس کے نتیجے میں انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے رومی فوج کو کشتیاں فراہم کی اور اس طرح انہوں نے صلح کی شرائط کی خلاف ورزی کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں کی خیانت کا پتہ چلا تو آپ نے قبرص پر قبضہ کرنے کا عزم کر لیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے جزیرہ قبرص پر سخت حملہ کیا۔ ایک جانب سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دوسری جانب سے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرے پر چڑھائی کی اور بہت سو کو قتل کیا، بہت سے قیدی بنائے گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا۔ اسلامی فوج کے دباؤ کے تحت قبرص کا حاکم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا اور مسلمانوں سے صلح طلب کی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ قبرص میں بغیر فوجی اڈہ قائم کیے ہوئے چھوڑنا مناسب نہیں۔ فوجی اڈہ ہونے کی صورت میں وہاں کا داخلی امن بحال رہے گا، بغاوت جنم نہ لے گی اور خارجی حملوں سے حفاظت رہے گی۔ چنانچہ آپ نے وہاں 12,000 فوج روانہ کی، تالبک کے لوگوں کو وہاں منتقل کیا، ایک شہر بسایا اور مسجد کی تعمیر کی۔ ان فوجیوں کے لیے ماہانہ وظیفہ جاری کیا اور یہ برابر قائم رہا۔ قبرص میں سکون رہا، مسلمان رومی حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ قبرص کے لوگ عسکری قوت نہیں رکھتے ہیں اور رومی انہیں اپنے مصالح کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے ان کا حق ہے کہ مسلمان روم کے مظالم اور بازنطینی تسلط سے ان کی حفاظت کرے۔ اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں، قبرص کے لوگ ذلیل و مظلوم ہیں، رومی ان پر اور ان کی عورتوں پر غالب رہتے ہیں، لہٰذا ہم پر ان کا حق ہے کہ ان کی حفاظت و حمایت کرتے ہوئے رومی ظلم سے ان کو بچائیں۔ اس جنگ کی تفصیلات میں مذکور ہے کہ جب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے جنگی قیدیوں کو دیکھا تو رو پڑے اور فرمایا، معصیت کی صورت میں انسان اللہ کے نزدیک کس قدر ذلیل ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو دیکھو، ایک دن تھا جب یہ غالب تھے، کوئی ان کا مقابل نہ تھا، لیکن جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کو پامال کیا اور ان کی نافرمانی کی، ان کا انجام جو ہوا اس کو آج تم دیکھ رہے ہو۔ جو مال غنیمت ہاتھ لگا، اس سے متعلق عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، آپ نے اونٹ کا بال لیا اور فرمایا، اللہ نے تمہیں جو مال غنیمت عطا کیا ہے اس میں میرا صرف خمس ہے اور وہ خمس بھی تم ہی پر لوٹا دیا جائے گا۔ اے معاویہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مال غنیمت کو صحیح طریقے سے تقسیم کرو اور کسی کو اس کے حق سے زیادہ مت دینا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مال غنیمت کی تقسیم میں نے آپ کے سپرد کر دی ہے، شام میں آپ سے افضل اور زیادہ علم والا کوئی نہیں، آپ اس کو مستحقین میں تقسیم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں۔ چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور ابو درداء اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں آپ سے تعاون کیا۔ اسکندریہ جب رومیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا اور مسلمان اس پر قابض ہو گئے تو یہ رومیوں پر بہت گراں گزرا، وہ برابر اس کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرتے رہے اور اسکندریہ کے باشندوں کو بغاوت پر ابھارنے لگے، کیونکہ رومیوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اسکندریہ کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ان کے استقرار و وجود کو خطرہ ہے۔ رومیوں کو ورغلانا اور اشتعال دلانا اسکندریہ کے رومی باشندوں کی خواہشات نفس کے عین مطابق ثابت ہوا اور اس طرح انہوں نے ان کی بغاوت کی دعوت قبول کر لی اور قسطنطین بن ہرقل کو تحریر بھیجی، جس میں مسلمانوں کی قلت تعداد اور اسکندریہ میں آباد رومیوں کی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کیا۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر سے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر چکے تھے۔ اسی دوران رومیوں کا کمانڈر ان چیف منویل خسی نے اسکندریہ کا رخ کیا تاکہ اس کو مسلمانوں سے واپس لے۔ اس کے ساتھ بڑا لشکر تھا، 300 کشتیوں میں پوری جنگی ساز و سامان کے ساتھ اسکندریہ پہنچا۔ اہل مصر کو خبر ملی کہ رومی فوج اسکندریہ پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس ان کی جگہ پر بحال کیا جائے۔ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔